القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل: قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. 13ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. 13ویں پارے میں تقریباً سورہ یوسف کا تھوڑا حصہ آیا، اور اس کے بعد سورہ رعد پڑھی گئی، اور اس کے بعد سورہ ابراہیم کی تلاوت مکمل ہوئی. چونکہ کل کے درس میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو مکمل کر دیا تھا، تو آج سورہ یوسف کی آخری آیتوں میں ایک آیت آئی. اس آیت کو رکھ کر تھوڑا حالات حضرت متعلق چند باتیں رکھنا چاہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلایا، یعقوب نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے مل کر کہا تھا کہ ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو تمہارا بھی معبود ہے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، ایسے انہوں نے کہا. تو اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف. تو حضرت ابراہیم کی فکر کہاں تک پہنچی دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اپنے دونوں ساتھیوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ توحید کی دعوت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. دعوت کا جب بھی موضوع آتا ہے، دعوت سے متعلق جب بھی گفتگو ہوتی ہے، دعوت کا مطلب اللہ کی طرف بلانا، تو اس سے متعلق جب بھی گفتگو ہوتی ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر اسلام، آپ لوگوں سے کہہ دو یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ توحید کی طرف بلانے کا راستہ. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کا راستہ یہ میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ. یہاں ذرا علمی بحث سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد تم یہ اعلان کرو کہ میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. یہ بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ بصارت تو سمجھ بھی آتی ہے، بصارت کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا. بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں اہل علم میں بڑی تفصیل لکھی ہے. ایک معنی یہ لکھا ہے: دعوت کا جو کام کرتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ پہلا معنی ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں: داعی دعوت کا جو کام کرتا ہے اسے علم ہونا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں جن کو عقیدہ توحید کی تعریف بھی نہیں معلوم، جن کو توحید کی 3 قسمیں بھی نہیں معلوم، یہ لوگ تبلیغ کا دعوت کا کام کرتے ہوئے بڑے فضائل بولتے ہوئے ہر جگہ گھومتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں. دعوت کا جو کام کرتا ہے نا اس کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. مثلا آپ دعوت کا کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اصلاح کا کام کرنے نکل رہے ہیں، جب تک آپ علم حاصل نہیں کرتے، ٹھیک ہے علم حاصل نہیں ہوا، علماء کی قیادت میں کام کرو. علم بھی حاصل نہیں کرتے، علماء کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے، آپ واللہ کام نہیں کریں گے بلکہ معاشرے کے اور بگاڑ کی طرف لے جائیں گے. تو لہذا دعوت کا کام کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے علم کیا ہے. اچھا، 2 لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک معروف اور ایک منکر. معروف کا مطلب کیا؟ اچھی بات، جس کو اللہ نے اچھا سمجھا ہو، رسول نے اچھا سمجھا ہو، عقل نے اچھا سمجھا ہو، شریعت نے اچھا سمجھا ہو، اور سارے لوگ اچھے سمجھتے ہوں. دنیا میں سب سے بڑا معروف توحید ہے. اور ایک لفظ ہے منکر. دنیا کا سب سے بڑا منکر شرک ہے. لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے نہ معروف کو سمجھا نہ منکر کو سمجھا، دعوت کا کام کرنے کے لیے معاشرے میں نکل گئے. معزز حاضرین، بصیرت کا اور ایک معنی بتایا علماء نے. کیا بتایا؟ مثلا میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، تو دعوت کا کام کرنے سے پہلے داعی کو سب سے پہلے یہ یقین ہونا چاہیے جس پر میں ہوں، جس کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ صحیح ہے.
جب تک اسے یہ یقین نہیں آتا اس کی دعوت میں جو ہے فائدہ نہیں ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں دعوت کا کام کرنے والا نکل جاتے ہیں, آپ اس سے پوچھو آپ کا ٹارگٹ کیا, ہدف کیا, منہ بند, کچھ بتا نہیں سکتے. لہٰذا جس کی طرف آپ بلا رہے نا, سب سے پہلے اس پر یقین کرو کہ میں صحیح ہوں, اور اس کے بعد جس کی طرف بلا رہے ہو نا اس کے بارے میں بھی داعی کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سچ ہے. اور ایک بات بتائی علماء نے, بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو جتنا معلوم ہے دوسروں تک پہنچاؤ. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. معزز حاضرین, آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے مدینے کے امام ہے صلاح البدیر, انہوں نے بصیرت کے اس عنوان پر ایک خطبہ دیا تھا. اس خطبے کی 2-3 چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. کیا بصیرت کا معنی توحید. ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھیں, اصلاح کا کام کرنے اٹھیں, لوگوں کے سامنے معاملات, فضیلت, یہ وہ دوسری چیزیں بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرو. ہر نبی آیا تو اس نے عقیدہ توحید کی طرف بلایا, اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں دعوت کا آغاز کیا تو آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے کیا فرمایا؟ کیا آپ نے کہا کہ لوگوں نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو؟ آپ نے نہیں فرمایا بکا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اور ایک فائدہ فرمایا تھا اس موقع پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے نا, دیکھو اس کلمے کی وجہ سے عرب تمہارے سامنے جھکیں گے, عجم بھی تمہارے سامنے جھکیں گے. اور ہوا ایسے ہی, اس کلمے کو لے کر صحابہ جہاں جہاں دنیا میں گئے, اور خود عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان میں صحابہ اکرام بھی آئے تھے. تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. اس کلمے کو لے کر جہاں جہاں صحابہ گئے نا, سارے دنیا والے اس کلمے کے ماننے والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. تو لہٰذا علم کے ساتھ عقید توحید سے جو ہے مکمل طور پر ہمیں جو ہے دعوت دینا ضروری ہے. اور حضرت یوسف کی ایک دعوت ہے نا, اس دعوت میں اور ایک نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. لوگوں کیا بولتے ہیں, دیکھو اے میرے جیل کے ساتھیوں, ایک رب بہتر ہے یا کئی رب بہتر ہیں؟ یہ سوال کیا. اس کے بعد کیا معلوم فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ الفاظ دیکھو, توحید سمجھا دیا, اس کے بعد شرک سمجھانے کا انداز دیکھو. یہ نہیں کہا کہ تم شرک مت کرو, بلکہ کہنے لگے ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے. اگر میں بار بار تقریر میں تم یا آپ استعمال کریں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ شاید خطیب یا درس دینے والا اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب بھی تقریر کریں آپ کہنے کے بجائے ہم کہیں, تاکہ میں خود اس میں شامل ہو جاؤں. اس طریقے سے حضرت یوسف نے کہا ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے. جو یہ جملہ جب جیل کے ساتھیوں نے سنا ہوگا تو کیا کہا ہوگا؟ حضرت یعقوب, حضرت یوسف اپنے بارے میں خود کہتے مجھے شرک نہیں کرنا چاہیے, لہٰذا ہم کو بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. معزز حاضرین, اور ایک اہم بات ہم آپ کو بتاتے ہیں اس درس میں آج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ, دیکھنے والے نہیں دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ کون دیکھنے والا؟ مطلب دیکھنے والا اور اندھا نہیں. دیکھنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ, اور نہیں دیکھنے سے مراد گنہگار اور کافر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا دیکھو ہر انسان کو 2 ہی آنکھیں ہیں, میری بھی آنکھیں 2 ہیں اور آپ کی بھی آنکھیں 2 ہیں, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں انسان کی 4 آنکھیں ہیں. یہ ذرا آپ سنو اور جو ہے سمجھنے کو شروع کیا بولنا چاہتے ہیں. یہ بات یہ ایسے ہی نہیں بول رہے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے بڑی جو ہے اہم بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ انسان کی 4 آنکھیں. یہ تو آنکھیں دونوں سر میں لگی ہوئی, وہ آنکھیں 2 ہیں, دل میں بھی 2 آنکھیں. کیسے؟ کیا کہا؟ یہ آنکھیں چلی گئی تو کوئی بات نہیں, لیکن دل کی آنکھیں چلے گئی نا تب سمجھو دنیا اور ہمارے لیے بیکار ہے. جس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی اندھا نہیں ہے, اصل اندھا پن دلوں کا اندھا پن ہے. لہذا معلوم ہوا کہ انسان کی یہ دونوں آنکھیں اگر اندھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اگر جو ہے دل کی 2 آنکھیں اگر اندھی ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. معزز حاضرین, بصیرت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم حالات کا گہرائی سے مطالعہ کر کے سامعین کا سمجھ کا خیال کر کے اپنی بات کو علم کے انداز میں پیش کریں. ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں سمجھے. اب جو ہندوستان میں مختلف مسلک کے لوگ رہتے ہیں, کئی حنفی ہیں, شافعی, اہل حدیث ہیں,
عموماً کیا ہوتا ہے اہل حدیث علماء الحمدللہ جہاں کہیں جاتے ہیں حالات کو سمجھ کے اچھے انداز سے ان کے سامنے بات رکھتے ہیں، لیکن کچھ علماء ہم میں ایسے بھی ہیں جو حالات کو نہیں جانتے۔ کیا ہوتا ہے، مثلا ایک قریہ ہے، ایک قریے میں ایک اہل حدیث مسجد ہے، اس میں کیا ہوتا ہے حنفی لوگ بھی آتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ بھی آتے ہیں، اور مختلف مسالک کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اگر تقریر کرنے والے نے اگر حکمت کا خیال نہیں کیا، الٹا سیدھا بکا، ہوتا کیا ہے تقریر ختم ہونے سے پہلے پورے لوگ عالم کو مارنے آتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے ہندوستان میں بہت ہو رہی ہے، تو لہٰذا بصیرت کا مطلب یہ ہوا میں ایسی بات نہ کہوں جس سے بٹی ہوئی امت اور بٹ جائے، امت میں اختلاف اور پڑے، نہیں، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی جس کی وجہ سے لوگوں میں زہر پھیلا ہو، لوگ مارنے کے لیے آئے ہوں۔ بصیرت کا مطلب یہی ہے کہ ہم حالات کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور سامعین کے سمجھ کا خیال رکھیں اور علم کے انداز میں ان کے سامنے بات پیش کریں۔ مثلا ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، اگر وہ بات لا کر اگر میں یہاں پیش کروں تو یہ حکمت کے خلاف ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کے سامعین کے خلاف معیار کے مطابق مجھے بات پیش کرنا چاہیے۔ اگر میں علمی بات زیادہ پیش کروں ہو سکتا ہے سامنے والے کے لیے جو ہے فتنہ بن جائے۔ معزز حاضرین، دعوت کی جب بات آئی تو ایک دو بات ہم آپ کے سامنے یہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آج جو مکمل عالم بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ تو باڈی لینگویج استعمال کر کے میدان مار رہے ہیں۔ ان کا لباس، ان کے کپڑے، ان کی سوچ، ان کا حلیہ اور ان کی تقریریں لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ عالم کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی تھوڑا علم حاصل کر لے دعوت کا، یا کسی عالم کے جو ہے ماتحت میں رہ کر اگر وہ علم حاصل کر لے تو کیا وہ درس دے سکتا ہے؟ یہاں ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، علم لینا ہو کس سے؟ عالم سے، اور وہ بھی ایسا عالم جس کے علم کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہوں۔ مثلا ابو زید ضمیر حفظہ اللہ پونا کے مشہور داعی ہیں، وہ مکمل عالم نہیں ہیں، ان کے بارے میں وسیع اللہ عباس جو مکے کے جو ہے بڑے مفتیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابو زید ضمیر سے علم لیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھو، ابو زید ضمیر ایک عام آدمی جو تبلیغی جماعت سے کنورٹ ہو کر الحمدللہ اہل حدیث ہوئے، عربی کتابوں کا اتنا مطالعہ کیا کہ ایک عالم سے بڑھ کر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نالج دی ہے۔ اچھا، وسیع اللہ عباس نے کیا کہا حفظہ اللہ نے؟ میں نے ان کے دروس سنے، میں نے ان کی ساری تقریریں سنی، ان سے علم لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ورنہ کچھ ایسے میں لفظ کیوں استعمال کروں جیسے ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال کیا جائے بردرز، سسٹرز، ایسی چیزیں بہت آ رہی ہیں، لہٰذا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ علماء سے علم حاصل کرو۔ جو آدمی مکمل عالم نہیں ہے اس سے علم حاصل کرو، مگر گہرائی کا علم نہیں۔ اور ہم اس درس کے ذریعے اور ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، جو لوگ تھوڑا علم جان لیے یا کسی عالم کے ماتحت میں رہ کر تھوڑا پڑھ لیے تو اس کے بعد ہوگا کیا، یہ لوگ اپنا چینل کھول لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں سبسکرائب بھی کتنے لاکھوں میں رہتے ہیں۔ اب یہاں سوال آتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت تفسیر کرے، حدیث بتائے، کپڑے کے نیچے ٹخنے کے نیچے کپڑا انگٹ کرنا چاہیے، یہاں تک بات کی تو ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ طلاق کے مسئلے میں اتر جاتے ہیں، خلا کے مسئلے میں اتر جاتے ہیں۔ ایسے ہی معلوم ہوا ایک ایسے ہی جو ہے داعی ہیں جن کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا چہرے کا پردہ ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے وہ فتویٰ دیا نا، ہندوستان کی کتنی عورتوں نے اپنے چہرے کے پردے اتار لیے ہوں گے۔ لہٰذا علم کے بغیر اگر رہنمائی پانے جائیں گے نا، امت میں خرابی آئے گی۔ لہٰذا ایسے جو لوگ تھوڑا تھوڑا علم حاصل کر کے کام کر رہے ہیں، ہماری ان سے اپیل یہ ہے یہ لوگ علماء سے جڑ کر کام کریں۔ آپ کو خود ذاکر نائک کا مسئلہ معلوم ہوگا، شروع میں یہ کام کرنے لگے، لیکن بعد میں کیا ہوا، تھوڑے مسائل میں انہوں نے منہ کھالا تو کیا ہوا، تھوڑا ان کو ٹھوکریں لگنے لگی۔ الحمدللہ اس کے بعد وہ علماء سے جڑے، عربی سیکھا، انگریزی سیکھا، بعد میں ان کو سمجھ میں آیا کہ کس مسئلے میں ہمیں منہ کھولنا چاہیے، کس مسئلے میں منہ نہیں کھولنا چاہیے۔ لہٰذا آپ علماء سے جڑ کر رہو اور ان سے مکمل طور پر جو ہے چیزیں حاصل کرو۔ یہ تو سورہ جو ہے یوسف کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے دو صورتیں اور ہیں، یہ دو صورت میں جو ہم باتیں ہیں، سورۃ الرعد۔ رعد کا مطلب کیا؟ بجلی۔ یہ سورت پوری مکی ہے،
اس صورت کا کیا خلاصہ اگر مختصر کہوں، اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کرنے اور باطل کو کمزور کرنے کے لیے صورت اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے توحید کے دلائل دیے۔ اللہ نے بتایا یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ انگور، یہ کھیتیاں، یہ کھجور ہم نے سب پیدا کیے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی درخت میں کیسے کیسے مزیدار پھل پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور ایک بات اہم آج ایک یہ بات عورتیں بھی خواتین بھی ہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو یہ بچہ کب نکلے گا، کیسے پیدا ہوگا، اس کا جو ہے علم ڈاکٹر کو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ایک ڈیٹ دیتی ہے، بولتی ہے دیکھو انشاءاللہ جون کے آخری ہفتے میں، کبھی جولائی کے آخری ہفتے میں بچہ پیدا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مادر رحم میں ہم بچہ رکھتے نا، اس کے بڑھتے دن کم ہوتے دن اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے۔ دنیا کا کوئی بھی اسکین MRI بتاتے وہ اسکین بھی نہیں بتا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بتا سکتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے عورتوں کو ڈیلیوری کے لیے جا کر ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیتے، وہ عورت دیکھ کے نہیں بولتی تمہارا ڈیلیوری کے لیے 12 دن باقی، کبھی ایسا ہوتا 2 دن کے بعد بچہ ہو جاتا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا عورتوں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ دن بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 7 مہینے میں ہو سکتا ہے، 8 مہینے میں ہو سکتا ہے، 9 مہینے میں ہو سکتا ہے، ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی طرف ہم مکمل طور پر توجہ دیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا یہ بجلی آتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج دیکھو آج کے درس میں ہم بجلی کے تعلق سے حدیث آپ کو سناتے ہیں، شاید آپ نے وہ حدیث سنی نہیں ہوگی۔ ہم نے سوشل سائنس میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھا، بجلی چمکتی ہے تو شیعہ کا ایک عقیدہ ہے، سائنس کا ایک الگ عقیدہ ہے، لیکن حدیث ایک آتی ہے جو آج تک شاید میں نے کسی عالم سے سنی نہیں۔ آج میں نے حدیث دیکھی اور علامہ البانی نے حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ اچھا شیعہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ بجلی آئی تو بولتے آسمانوں میں علی ہے جو غصہ ہو رہے ہیں، ان کا بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ یعنی علی کیسے آسمانوں میں آ گئے، بجلی چمکی تو علی غصہ ہو گئے بولتے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ بات ہم اپنے جیب سے نہیں بول رہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ بادل ٹکراتے ہیں تو آواز آتی ہے، یہ تو ہم نے اب تک سنا، لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ غور سے سننے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، مسند احمد اور طبرانی میں، یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ، اے ابو القاسم، انہوں نے اللہ کے نبی کو اس کنت سے خطاب کیا، کیا کہنے لگے؟ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تم جو ہے بجلی کے بارے میں بتاؤ، یہ بجلی کیا چمکتی سو کیا بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیو، یہ دیکھو اصل میں بجلی جو ہے رعد ہے نا، ایک فرشتے کا نام ہے، آج تک ہم کو یہ معلوم نہیں۔ الرعد اسم من اسماء الملائکہ، یہ فرشتے کا نام ہے رعد۔ یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ رعد ہے نا، یہ بجلی اصل میں جو ہے فرشتے کا نام ہے رعد۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو یہ ذمہ داری دیا ہے کہ بادل کو کھینچ کر لے جائے۔ اچھا بادل کو کیسے کھینچ کر لے جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں ایک ایسا فرشتہ ہے جو بادلوں کو جو ہے کھینچتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے، الفاظ حدیث کے ایسے ہی ہیں، کوڑا مطلب لمبا، آگ کا کوڑا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاں بولتا ہے وہ آگ کے کوڑے سے اس بجلی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہودی بھی بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا اے ابو القاسم یہ بتاؤ ہمیں آواز سنتے سو کیا ہے؟ بجلی کو کھینچ کر لے گئی، آواز سنتے ہیں نا کیا ہے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ تم آواز سنتے ہو نا، اصل میں جو ہے یہ فرشتے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے کی آواز ہے یہ۔ اچھا فرشتے کی آواز کیسے؟ یہ بادلوں کو کھینچتا ہے فرشتہ، اگر وہ بادل جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں تک نہیں پہنچتا ہے نا، فرشتہ اسے ڈانٹتا ہے اے بادل چل، اے بادل چل۔ جب اسے ڈانٹتا ہے تو یہ ڈانٹنے کی آواز ہمیں آتی ہے۔ یہ حقیقت شاید اب تک ہم نہیں پہنچے تھے، الحمدللہ یہ حدیث ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے بجلی الرعد اللہ کے فرشتوں میں سے ایک
نام ہے تو وہ بادلوں کو کھینچ کر لے جاتا ہے. اگر بادل وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں پہنچتا نہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے، تو فرشتہ ڈانٹتا ہے نا، وہ ڈانٹنے کی آواز ہمیں بجلیوں کی شکل میں مختلف آسمانوں پر نظر آتی ہے. معزز حاضرین، بجلی چمکنے کی دعا ہے کیا؟ جب بجلی چمکتی ہے ہاں عورتیں بچے ڈرتے ہیں، کہاں ہمارے اوپر پڑ جاتی کیا ہوگا. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بجلی چمکنے کے موقع پر کوئی دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. البتہ صحابہ سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب جو ہے بجلی ہوتی تو کیا بولتے؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اچھا، اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا، کیا بتایا؟ یہ جو رعد ہے نا، فرشتہ بادلوں کو کھینچنے والا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو یہ دعا حضرت عبداللہ ابن زبیر اور جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے. تو جب بھی بجلی چمکے یا کڑکے تو ہم دعا پڑھیں، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. لیکن ہمارے معاشرے میں دعاؤں میں بھی ہول سیل آ گیا ہے. پتہ نہیں لوگ کہاں سے دعائیں لے کر آ جاتے ہیں. ایک دعا ہم نے دیکھی، کڑک کے موقع پر یہ دعا پڑھو، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ دعائیں پڑھو جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. معزز حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کافروں کے بارے میں بتایا، مومنوں کے بارے میں بتایا. کافروں کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں درخت کے سائے دے گا. جنت میں ایک درخت کا جو سایہ ہوگا نا، وہ سایہ کتنا بڑا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. لڑکیوں کا نام رکھتے طوبہ، یہ اصل میں طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے. فرمایا یہ ایسا درخت ہوگا اس کے نیچے اگر چلنے والا 100 سال بھی چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا لمبا سایہ ہوگا. معزز حاضرین، اس کے بعد جو ہے اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. یہ ایک بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، 4 چیزیں ہر نبی کی سنت ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، عطر لگانا اور جو ہے ختنہ کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ایک عالم دین نے چند دنوں پہلے ایسی حدیث جو ہے کہہ کر یوٹیوب پر ڈال دی تھی. ہم نے ان کو متنبہ کیا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. البتہ اتنا ہے، نکاح کرنا ہر نبی کی سنت ہے. مسواک کے بارے میں یہ کہنا ہر نبی کی سنت ہے. ختنہ کرنا ہر نبی کی سنت ہے. عطر لگانا ہر نبی کی سنت ہے. لوگ عطر بیچنے والے، مسواک بیچنے والے ضعیف حدیث بول کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں. لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں نکاح کرنا آپ کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر نبی کو بھیجا، اس کے لیے بیوی بچے بھی دیے. تو اتنا کہا جا سکتا ہے. لیکن عطر، مسواک اور ختنہ اس بارے میں ذرا محل نظر ہے. بس حضرت ابراہیم کی سنت ہو سکتی ہے ختنہ، لیکن ہر نبی کی سنت کہنا محل نظر ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایمان بڑی نعمت ہے. اللہ نے اسے بتایا ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا رویہ کیا. قوم بڑی ستائی، نبیوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں. اس کے بعد شیطان کی تقریر آئی. سنو، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بیڑیاں پہنانے کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے؟ گمراہی ہے، ساری چیزیں ہیں. اس سے بڑھ کر کیا؟ سب سے بڑا ہمارا شیطان ہمارا اپنا نفس. اس سے پہلے رکھو اور یاد رکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا جسے بولتے ہمارے معاشرے میں ایک مثل مشہور ہے، اس کو بولنے کی وجہ ہم یہ بات آپ کے سامنے کہتے ہیں. قیامت کے دن شیطان جب پورے لوگ جہنم میں جنت میں جانے رہیں گے نا، اس وقت شیطان محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر تقریر کرے گا، لوگوں دیکھو میں نے جس کو بہکا کر جہنم میں بھیجا نا، میں اس کا ذمہ دار نہیں، تم خود اس کے ذمہ دار. ایسا کہے گا تو شیطان کی تقریر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جہنم میں جنت میں ان لوگوں کو بھیج دے گا. اسی صورت میں اللہ نے بتایا کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے معاشرے میں اور ایک بات بھی ہے، اول، دوم، سوم، چارم، یہ پنجم. اس کلمے میں کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ بس. یہ اول، دوم، سوم یہ کوئی نہیں ہے، ان لوگوں نے بنا لیا ہے. البتہ ان کلموں کو چھوڑ کر ایمان کے 6 ارکان کو بچوں کو یاد کراؤ، اس کی طرف توجہ دو. تو اللہ نے فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی. فرمایا اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں. کیا مطلب ہوا؟
جڑوں کی مضبوطی کا مطلب ایسا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا اس کی دنیا بڑی بہترین ہو جاتی ہے. اور یہی کلمہ جب ہم مضبوط ہوں گے نا اللہ تبارک اسی صورت میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا, شرک نہیں کیا, اس کے تقاضوں کو پورا کیا. جب قبر میں بندے کو رکھا جائے گا نا پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک. اگر ہم نے عقیدہ توحید کی طرف توجہ نہیں دی, شرک میں پڑے, خرافات میں پڑے, بدعت میں پڑ گئے, پہلا سوال ہوگا تو ہماری زبان حل ہوگی. اسی لیے مر رب کا یہ تینوں سوال کے جوابات ہی بتائے گئے, لیکن اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو عقیدہ توحید ایسی چیز ہے اگر ہم جو ہے دنیا میں اس کو پڑھے, عمل کیے, اور مرنے سے پہلے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر گئے, جنت میں جائیں گے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں, اگر کسی نے پوری اپنی زندگی شرک کی دلدل میں گزار دی, قبروں کے پاس گزار دی, اگر مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنت میں نہیں جائے گا. حدیث کا یہ معنی نہیں ہے. حدیث کا معنی کیا ہے؟ توحید پر رہنا, شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا, توحید مکمل رہنا, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, عبادت کرنا, شرک نہیں آنا, ریاکاری نہیں آنا, تب چل کر اگر مریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی شرک میں گزار دو, آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت کو چلو گے, جیسا نہیں ہوگا. اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم کی عمر جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو مفسرین لکھتے ہیں 90 سال ہے ان کی عمر, اور جب اسحاق پیدا ہوئے ان کی عمر 117 سال. بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ دیکھو, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. دیکھیے بچوں کے بارے میں آزمائش بہت ہوئی نبیوں کی, اللہ بہت آزمایا. حضرت ابراہیم کو آزمایا, زکریا کو آزمایا, اور آج کل بھی معاشرے میں اولاد کے بارے میں بہت آزمایا جاتا ہے. لیکن جب آزمایا جاتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یا تو شوہر میں عیب ہے یا تو بیوی میں عیب ہے. اگر شادی کے بعد فوراً بچے نہیں ہوئے, دونوں کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں. مت بولو, اللہ تعالیٰ جب دینا ہے تبھی دے گا وہ. لہٰذا اولاد کی نعمت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. معزز حاضرین, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک استاد ہیں ہمارے جن کا نام ہے عبد المحسن عباد, بڑے بڑے محدث ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کو جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سوال کیا کیا, بڑا اچھا سوال کیا, اور اس سوال کی ہمیں ضرورت بھی ہے. کیا سوال کیا؟ شیخ مجھے بچہ پیدا ہوا ہمارے گھر میں, تو میں کیا یوٹیوب پہ یا فیس بک میں واٹس ایپ پہ لکھوں کیا مجھے اللہ نے بچہ دیا مجھے؟ تو شیخ نے کہا یہ کام سب مت کرو. بچہ دیا تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو, لوگوں کے سامنے مت پھیلاؤ. کیا کام کرنا؟ 7 دن ہوئے تو عقیقہ کرو. یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد واٹس ایپ کے گروپ میں ادھر ادھر ڈالنا, یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, سلف کا طریقہ نہیں ہے. ایسے کام مت کرو. خوشی کا موقع ہے تو اپنے گھر والوں کو بول سکتے ہیں, لیکن پوری گروپ میں یہ کہنا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے نظر لگنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. علماء نے اتنی باریکی سے منع کیا ہے. لہٰذا جب بھی جو ہے اولاد ملے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرو. اور عقیقے کے بارے میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں. عقیقے کو ہم لوگوں نے ایک جو ہے بھلا ہی دیا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 مہینے بچے کا حمل ہے ماں کے, اگر کوئی باپ ہر مہینہ 2000 روپے بھی جمائے نا, بچوں کا عقیقہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے بچیوں کی شادی میں پتہ نہیں کیا کیا کرنے میں ہمارے لیے پیسہ ہے, لیکن عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے بھلا ہی دیا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کتنی اچھی بات کہتے ہیں. دیکھو کیا بولتے ہیں, اگر بچہ ہوا تمہارے گھر میں, اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو قرض لے کے عقیقہ کرو. اتنی اہمیت ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ عقیقہ واجب ہے, جہاں تک ہو سکے عقیقہ کرو. اور عقیقہ کرنے کے فائدے کیا کیا ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے لیے بھی راحت, بچے کے لیے بھی راحت, اس کا مستقبل اچھا روشن ہو جاتا ہے. لہذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین, مکے سے محبت ہر ایک بندے کو کیوں ہے, یہ سوال ہوتا ہے. اصل میں مکے سے محبت کیوں ہے؟ ہم تراویح دیکھے کیا بھی دیکھے فوراً بڑی محبت آ جاتی ہے. محبت کیوں ہے؟ ابراہیم نے دعا کی اللہ سے, پروردگار مومنوں کے دلوں میں تو مکے کی محبت کو ڈال دے. ایسے الفاظ دعا کے, اے اللہ ایسے ڈال دلوں میں مکے کی محبت کو کہ وہ لپک کر آ جائیں. اسی لیے مکے کی محبت ہر ایک دل میں ہے. اور آخر میں اللہ نے اس صورت میں بتایا ظالم کا کیا انجام ہوتا ہے. آج دیکھو ظلم بہت ہو رہا ہے ہر جگہ. ایک تو ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں,
دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظالموں کو تم معمولی مت سمجھو، جو ظالم ہوتا ہے نا قیامت کے دن اس کا انجام بڑا برا ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم جو ہوگا قیامت کے دن اس کا ظلم تاریکی کی شکل میں آئے گا۔ ایک طرف تو اللہ نے ظلم کے بارے میں بتایا، مظلوم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لاج رکھ لی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم سمجھتے ہیں نا جس پر ظلم کر لیا جاتا ہے، مظلوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کیا ہوتا ہے، مظلوم جب آہ کرتا ہے نا اللہ اس کو سن لیتا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا میں کسی بھی مسلمان ہی کو نہیں، کافر کو بھی ستاؤ گے نا، اگر کافر بھی آہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سن لے گا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ مظلوم صرف مسلمان ہے اس کی آہ میں لگے گی، نہیں، اگر تم جو ہے کسی کافر کو بھی ستاؤ گے نا، اپنے ماتحتوں سے برا سلوک کرو گے نا، اگر وہ آہ کہے گا تو وہ آہ تمہیں لگ جائے گی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جا کے وہ دعا عرش سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے ایک حدیث قدسی میں، اے مظلوم کی آہ وعزتی و جلالی، میرے عزت و جلال کی قسم، کیا فرمایا مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بادل کے اوپر رکھتا ہے، یعنی مظلوم کی آہ کی اللہ کے پاس اتنی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں رکھتا ہے، بادلوں کے اوپر اٹھا کر رکھتا ہے، اور مظلوم کی آہ سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، اے مظلوم کی آہ یاد رکھ لے تو انشاءاللہ آج نہیں کل تو میں انشاءاللہ تیرے لیے ضرور مدد کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے۔ لہٰذا یہ ظلم کی تین شکلیں نہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، ایک تو یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، ایک ظلم ہے، دوسرا ظلم ہے جو ہے لوگوں پر ظلم کرنا، دو، تیسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کرنا۔ یہ ظلم کرو گے نا دنیا میں کبھی بھی جو ہے امن نہیں ہوگا، اگر اس ظلم کی جگہ عدل آ جائے، توحید آ جائے، اس دنیا کو ہم مکمل طور پر امن سے بھر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار رمضان کے اس موقع پر گرمی کی وجہ سے پورے بلاری کے جو ہے شہریان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ بقیہ دن اللہ تعالیٰ ہم کو سلامتی کے گزارنے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم جو ہے اچھے انداز سے گزاریں۔ یہ بات یاد رکھیں زکوٰۃ وقت پر نہ دینے کی وجہ سے، استغفار نہ کرنے کی وجہ سے، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ لہٰذا استغفار کرو اور جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ جلدی نکالو، اور معاشرے میں برائی دیکھتے ہیں تو فوراً روکو۔ ان تین کاموں کو کرنے کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کا اہتمام بھی کر سکتے تھے، لہٰذا اللہ نے اگر ہمیں جو ہے موقع دیا تو اس کا بھی جو ہے اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور بقیہ دن ہمیں جو ہے آرام سے، سکون سے، صحت و عافیت جو ہے ہمارے روزوں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔